تمہارے لالا انسان کے بچے ہی ہیں، جانور کے بچے جہاں دیکھو میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنی کزن کا ہاتھ تھامتے ہوئے بھاگتے ہوئے ٹرائل روم کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے صرف اور صرف سارم خان سے چھپنا تھا۔ سارم نے کل ہی نکاح کے بعد اسے منع کیا تھا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے، اور آج بنا اجازت کے شاپنگ کے لیے یہاں آ چکی تھی۔ جان تو تب بھی نکلی تھی جب وہیں پر سارم خان کو بھی دیکھا۔ اگر وہ اسے یہاں دیکھ لیتا تو وہ اس کی جان ہی نکال کر رکھ دیتا۔ خدا کی قسم، تمہارے بھائی کی یہ دہشت گردی کسی دن انہیں ہی بھاری پڑ جائے گی۔ میں بتا دے رہی ہوں، تمہارا یہ بھائی کسی دن میرے ہاتھوں سے ضائع، اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ اور کہتی اپنے ہاتھوں میں سارم کا ہاتھ دیکھتے ہوئے چلاتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی، جبکہ سارم خطرناک تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ کل رات ہی اس پاگل لڑکی سے اس کا نکاح ہوا تھا اور آج وہ اس کو پاگل کر دینے کے در پر تھا۔ وہ دو دیکھیں، میرے پاس مت آئیے گا، خوف سے میری جان نکل جائے گی۔ ثانیہ بری طرح سے روتے ہوئے زمین پر بیٹھی تھی۔ اگر آج میں پارٹی پر نہیں گئی نہ تو میری ساری دوستیں میرا مذاق اڑائیں گی، اور ویسے بھی صرف 2 گھنٹوں کی بات ہے، اب مجھے کیوں روک رہی ہیں؟ ثانیہ نے غصے سے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ تو سامنے کھڑا سارم خان اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈال کر دوبارہ اسی کی طرف متوجہ ہوا، اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی، اور وہ سنجیدگی ثانیہ کو ہمیشہ چڑ دلا رہی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے، ایک ہی صحن میں پلے بڑے تھے، اور بچپن سے سب جانتے تھے کہ دونوں کی منگنی دادا جان نے ان کی پیدائش کے ایک عرصے کے بعد ہی طے کر دی تھی، مگر اس فیصلے نے دونوں کی طبیعتیں کبھی ایک جیسے نہ ہونے دی تھی۔ ثانیہ جتنی شوخ اور بے فکر تھی، سارم اتنا ہی خاموش، ذمہ دار اور حکم چلانے والا تھا۔ رات کو 9 بج رہے تھے۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ سارم نے نہایت سادہ لہجے میں کہا تھا، مگر اس کی آواز میں ایسا فیصلہ تھا جس پر بحث کرنا آسان نہیں تھا۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ جانا ضروری نہیں، میں نے کہہ دیا نا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ آپ ہر وقت مجھ پر حکم کیوں چلاتی ہیں؟ اس لیے کہ تمہیں اپنی بھلائی خود تم سمجھ نہیں آتی۔ ثانیہ نے بے اختیاری آنکھیں گھما دی۔ اس کا دل چاہا کہ سامنے رکھا ہوا کشن اٹھا کر اسی کے منہ پر دے مارے، مگر ڈرائنگ روم میں موجود سارے گھر والے بیٹھے تھے۔ بڑے چچا موبائل استعمال کر رہے تھے، چچی جان خاموشی سے چائے پی رہی تھی، دادی اماں صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی، جبکہ سائرہ اپنے ہونٹ دانتوں میں دبا کر ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دادی آپ ہی بتائیں، یہ آخر کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ دادی اماں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اگر سارم نے منع کیا ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا دادی؟ آپ بھی بیٹا رات کافی ہوگی، یا کل چلی جانا؟ ثانیہ نے ایک ایک کر کے سب کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ پورا گھر ایک ہی مرتبہ پھر سارم کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اس نے غصے سے اپنے پیر زمین پر پٹکے اور پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی اس نے زور سے پرس بیڈ پر پھینکا اور خود بھی غصے سے آگے پیچھے چکر لگانے لگی۔ اللہ ایسی آزمائش کس کو نہ دے، یہ انسان ہے نہ چلتا پھرتا قانون نامہ، ہر وقت حکم نامہ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، جیسے وہ کوئی 5 سال کی بچی ہو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی اور آئینے میں اپنا غصے سے لال ہوتا چہرہ وہ دیکھنے لگی تھی۔ بس بہت ہو گیا، اب اس دہشت گرد کو سبق سکھانا ہی پڑے گا، یہ کہتے اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی تھی۔ اگلی صبح پورا گھر حسب معمول مصروف تھا۔ سارم کو ایک بہت اہم میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ وہ ناشتے کے بعد اپنی اسٹڈی روم میں گیا تو چند لمحوں کے بعد اس نے سنجیدہ آواز پورے گھر میں گونجی تھی، میری فائل کہاں ہے؟ ایک ملازم فوراً بھاگتا ہوا آیا، مگر فائل کہیں نظر آئی۔ سارم نے میز کی ہر دراز کھول کر دیکھ لی تھی، مگر فائل غائب تھی، کل رات یہیں رکھی تھی۔ ادھر ثانیہ کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی اپنی ہنسی روکے کھڑی تھی، اور اس نے صبح سویرے ہی اٹھ کر فائل چرا لی تھی، اور اب سارم کی پریشانی دیکھ کر اس کا دل باغ ہو رہا تھا۔ سائرہ اس کے پاس آئی اور آہستہ آہستہ بولی، تم نے کچھ کیا ہے نا؟ ہاں کیا ہے نا۔ اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ڈانٹیں گے۔ وہ صرف ڈانٹیں گے نہیں ثانیہ نے لاپرواہی سے کندھے جھکائے۔ ادھر ایک بوڑھا ملازم ہچکچاتے ہوئے سارم کے قریب آیا۔ صاحب اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، وہ صبح چھوٹی بی بی جی آپ کے اسٹڈی روم میں گئی تھی، بس اتنا سننا تھا کہ سارم خاموشی سے سیڑھی چڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا تو ثانیہ بڑے سکون سے بیڈ پر بیٹھ کر موبائل چلا رہی تھی، جیسے اسے دنیا کی کسی بات سے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ فائل کہاں ہے؟ اس نے نظریں اٹھائے بغیر ہی۔ کون سی فائل؟ ثانیہ، اس بار آواز پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پھر معصومیت سے چہرہ بنا کر بولی، مجھے کیا پتا؟ سارم 2 قدم آگے بڑھا اور آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ۔ ثانیہ نے ہونٹ دباتے ہوئے ہنسی روکی تھی، نہیں بتاؤں گی۔ اگلے ہی لمحے
سارم نے اس کی کلائی پکڑ لی اور یہ بچپنا اب ختم کرو۔ ثانیہ نے کلائی چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اور چھوڑے میرا ہاتھ، پہلے فائل دو، پہلے ہاتھ چھوڑیں۔ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ ثانیہ نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کھینچا مگر اس کا توازن بگڑ گیا تھا اور وہ سیدھی پیچھے کی طرف گرنے لگی تھی، مگر گرنے سے پہلے ہی سارم نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر تھام لی تھی اور اسی ایک لمحے میں جیسے وقت جیسے رک گیا ہو۔ دونوں کی نظریں پہلی بار اتنی قریب سے ایک دوسرے سے ملی تھی کہ ثانیہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھی، جبکہ سارم چند لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا۔ پھر اسے اپنی گرفت کا احساس ہوا تو فوراً سیدھا کھڑا ہوا۔ اگر ہر وقت شرارتوں کے بجائے چلنا بھی سیکھ لیا ہوتا تو شاید روز روز نہ گرو۔ ثانیہ نے فوراً نظریں چرا لی۔ میں خود سنبھال لیتی ہوں۔ ہاں ابھی دیکھ لیا ہے۔ وہ غصے سے پلٹی اور الماری کے اوپر رکھی فائل نکال کر اس کے سینے پہ دے ماری تھی۔ یہ رہی آپ کی قیمتی فائل۔ سارم نے فائل پکڑی تو اسی لمحے اس کی انگلیاں ثانیہ کی انگلیوں سے چھوٹ گئی۔ ثانیہ نے جیسے کرنٹ لگنے پر ہاتھ فوراً پیچھے کر لیا تھا اور دل میں خود پر جھنجھلا گئی تھی کہ آخر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش کیوں ہوگی۔ سارم نے فائل بند کی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا مگر باہر نکلتے ہی رک گیا تھا۔ آج شام بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جانے کا سوچنا بھی مت۔ ثانیہ نے فوراً تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا مگر وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ خدا کی قسم کسی دن تمہارے اس روب کا ایسے علاج کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے، وہ غصے سے بولی تھی مگر اگلے ہی لمحے خود ہی مسکرا دی، کیونکہ آج کم سے کم اس نے ایک جنگ تو جیت ہی لی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے سارم کے ہونٹوں پر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اس پاگل لڑکی کے بغیر اس بڑے سے گھر کی خاموشی بھی ادھوری لگتی ہے۔ اگلے دن وہ دل میں سارم کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اجازت ملتے ہوئے اس کی کزن اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں کی شاپنگ بیگ سے۔ یہ سب بھائی تمہارے لیے دے کر گئے ہیں۔ سائرہ نے مسکراتے ہوئے بیگز اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو ثانیہ نے حیرت سے ایک بیگ کھولا تو اندر نہایت خوبصورت کپڑے تھے۔ اس نے فوراً منہ بنایا، مجھے نہیں چاہیے، انہوں نے اس دہشت گرد کے تحفے، اس نے غصے سے کہا تھا تو وہ سائرہ ہنسنے لگی۔ تحفہ واپس کر دو گی تو خود کو آ کر وہ تمہیں پہنائے گا۔ سائرہ نے جان بوجھ کر چھیڑا تو ثانیہ نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف دے مارا۔ دونوں کی ہنسی پورے کمرے میں پھیل گئی تھی مگر اگلے ہی لمحے دروازے پر ایک بھاری آواز سنائی دی، ہنسی ختم ہو گئی ہو تو میں اندر آ جاؤں۔ سارم کی آواز سنتے ہی دونوں چونک گئی تھی۔ سائرہ فوراً ہنستی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر گئی۔ ثانیہ نے دل میں اسے کوسا اور نظریں دوبارہ دوسری طرف کر لی۔ سارم خاموش سے چند قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ جو کپڑے بھیجے تھے پسند نہیں آئے، اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ ثانیہ نے دیکھے بغیر ہی جواب دیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ ثانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا تو سارم اس کے قریب آنے لگا تو کہا۔ وہ پیچھے ہٹتی گئی اور ہر کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ سارم نے اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ تو پلیز جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور آپ کسی اجازت سے میرے کمرے میں آیا۔ وہ کڑے تیورے لیے ہو رہی تھی اور پھر اچانک سارم کو باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنا دی تو اسے فوراً وہاں سے ہٹنا پڑا اور اس کے مڑتے ہی ثانیہ نے اس کی پشت کی طرف زبان نکالی مگر آواز اتنی ایسا رکھی کہ وہ سن نہ سکے۔ دوپہر کے وقت ثانیہ لان میں بیٹھی جھولا جھول رہی تھی کہ اس کے ماموزاد کزن اذلان وہاں پہنچا۔ لگتا ہے تمہارے ہونے والے دولہا نے پھر سے ڈانٹ دیا، اس نے تنزیہ انداز میں کہا۔ ثانیہ نے فوراً بات بدل دی مگر اذلان کے دل میں حسد پہلے ہی موجود تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ثانیہ کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی کیونکہ بچپن میں اس کا رشتہ سارم کے ساتھ طے ہوا تھا اور اس نے جان بوجھ کر کہا تھا ہر وقت حکم چلانے والا انسان شوہر نہیں جیلر رکھتا ہے۔ ثانیہ جیسے خاموش رہی اور اس کے دل میں واقعی یہی خیال آیا تھا مگر نہ جانے جب یہی بات کسی اور نے کہی تو اسے اچھی بھی نہ لگی تھی اور وہ جیسے بھی میرے خاندان کے ہیں، اس نے مختصر سے جواب دیا تھا۔ اذلان نے حیرت سے جواب دیا، اسے دیکھا اور شاید پہلی مرتبہ ثانیہ نے سارم کے حق میں ایک لفظ کہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تو سارم دفتر سے واپس آیا تھا اور ڈرائنگ روم میں سے گزرتے ہوئے لان کی طرف دیکھنے لگا۔ ثانیہ پھولوں کی پانی دے رہی تھی، ہوا کی جھونکے اسے چھو رہے تھے اور اس کے بال بار بار چہرے پر آ رہے تھے اور وہ بے خبری سے اپنے کاروں کی جانب دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد اسے فوراً نظریں اٹھا لی اور اندر چل گیا مگر دل میں پہلی بار عجیب سا احساس ضرور ہوا تھا، وہ جسے خود بھی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ کیا وہ یہ سخت مزاج انسان کبھی سیدھے طریقے سے مسکرا بھی سکتا ہے یا نہیں؟ پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ سب لوگوں نے
میرے ہلاوی کیوں کھڑے ہو گئے؟ اور ثانیہ نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے پورے ڈرائنگ روم پر ایک نظر ڈالی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھے سارم نے اخبار سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ اخبار پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے اس نے اس کی بات نہ سنی دادی بیگم کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر جبکہ رخسانہ بیگم نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور اس کے لیے کہ تم ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی دوسری شرارت کرتی ہو اوپر نے کہا تو ثانیہ نے منہ بنا لی۔ اسے پورا یقین تھا کہ آج بھی اس کی دوست کی سالگرہ کی پارٹی میں جانے کی اجازت نہیں ملنے والی۔ ایک مرتبہ پھر سے اسے گھر سے باہر جانا تھا اور دادی پلیز آپ ہی سمجھائیں نا۔ ثانیہ دادی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کے بعد اسے لپٹ گئی۔ صرف تھوڑی دیر کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گی۔ دادی نے کچھ کہنے سے پہلے سارم کی طرف دیکھا۔ بیٹا تم کیا کہتے ہو؟ سارم نے اخبار طے کیا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، رات یہ باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ ثانیہ نے فوراً ناک چڑھائی تھی، آپ کو تو ہر بات میں مسئلہ ہوتا ہے اور تمہیں ہر بات میں ضد نہیں کرتی۔ اچھا جی، سارم نے ہنستے ہوئے صرف ایک لفظ کہا تھا مگر اس کے لہجے میں بھی صرف اطمینان تھا اور ثانیہ کو اور غصہ آ گیا۔ دادی دیکھیں نا، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، کرتے آئے۔ دادی نے ہنستے ہوئے کہا تھا، ابھی سے تم دونوں کی یہ حالت ہے، آگے نہیں جانے اللہ خیر کرے۔ پورے کمرے میں کہہ کے گونج رہے تھے جب ثانیہ شرمندگی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے اوپر اپنے کمرے کی طرف چلے گی۔ جاتے جاتے بھی اس نے مڑ کر سارم کو گھورا تھا مگر وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے اسے کچھ فرق ہی نہ پڑا۔ اپنے کمرے میں پہنچتے اس نے تکیہ اٹھا کر بیڈ پر دے مارا اور خود کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، ہر وقت چلاتے رہتے ہیں اور وہ بڑبڑائی اور کھڑکی کی پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بچپن سے ہی یہی حال تھا، کبھی سائیکل چلانے سے منع کرتی تو کبھی اپنے اکیلے بازار جانے سے۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ سارم صرف اسے تنگ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ نیچے اسی وقت سارم کے فون پر اس کی بزنس کی اسسٹنٹ زویا کی کال آ گئی تھی، سر کل کی پریزنٹیشن کی فائل ابھی تک سائن نہیں ہوئی، میں آفس آ کر دیکھتا ہوں، اگر چاہیں تو میں فائل گھر بھجوا دیتی ہوں۔ ضرورت نہیں ہے زویا، مختصر جواب دے کر اسے کال بند کر دی۔ مگر سیڑھی کے موڑ پر کھڑی ثانیہ نے صرف اتنی ہی زیادہ کسی لڑکی کی کال تھی، اس نے منہ میں سکیڑے اور دل میں بڑبڑائی تھی، ہاں جی بڑے مصروف ہیں۔ اگلے دن صبح جلدی سارم آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ جاتے جاتے اس نے ملازمہ سے کہا کہ میری نیلی فائل گاڑی میں رکھ دینا۔ چند منٹ بعد وہ باہر آیا تو فائل غائب تھی اور فائل کا تمام ملازم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ سارم نے پورا اسٹڈی روم دیکھ لیا تھا مگر فائل نہ ملی۔ اس نے پچھانی پر بل آ گئے تھے کیونکہ اس میں ایک اہم پروجیکٹ کی کاغذات بھی اور بلکونی میں کھڑی ثانیہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکے کھڑی تھی۔ جب سارم نہانے گئی تھی تو وہ چپکے سے اسٹڈی میں گئی اور فائل اٹھا کے لائبریری میں ایک شیلف پر رکھ دی تھی۔ اس کے پاس ہار بدلنے کے لیے کوئی نہ کوئی یہی طریقہ تھا کہ وہ اس کی کوئی فائل چھپا دے، اور یہ ایک بار نہیں بلکہ دوسری بار بھی نہیں بلکہ نہ جانے کتنی بار ہو چکا ہے۔ اب پتہ چلے گا ہر وقت حکم چلانے کا، مگر یہ اس کی ہوشی سے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ صغیر سارم کی آواز پورے حال میں گونج رہی تھی اور بوڑھے ملازم نے فوراً آ کر سر جھکا دیا۔ آج صبح میرے کمرے میں کون گیا تھا؟ سر صرف بی بی جی گئی تھی۔ یہ سنتے ہی ثانیہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ سارم نے آہستہ سے اوپر بالکونی کی طرف دیکھا اور دونوں کی نظریں ملی تو ثانیہ نے فوراً کی طرف دیکھنا چاہا تھا مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ نیچے آؤ، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ثانیہ اس بار آواز ذرا سخت تھی، وہ آہستہ سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی مگر چہرے پر معصومیت سے جاری رکھی تھی۔ جی میری فائل کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا؟ سارم نے چند لمحے خاموشی سے دیکھا اور پھر بولا، تم جھوٹ بولتے ہوئے اپنی انگلیاں مروڑنے لگتی ہو۔ ثانیہ نے چونک کر فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ واقعی وہ بے خیالی میں انگلیاں مروڑ رہی تھی اور دادی بیگم ہنسی نہ روک سکی۔ اب بتا بھی دو، ثانیہ نے ناک سکڑتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے چھپائی ہے کیونکہ آپ نے مجھے پارٹی میں نہیں جانے دیا تو تم نے بزنس کی فائل غائب کر دی۔ سارم نے گہرا سانس لیا اور مگر غصہ کرنے کے بجائے ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی تھی۔ تم واقعی ایک مصیبت ہو اور آپ ایک دہشت گرد۔ یہ سنتے ہی پھپھو رخسانہ اور دادی دونوں ہنس پڑی تھی۔ چلو اب فائل لے آؤ۔ ثانیہ روتی ہوئی لائبریری میں گئی اور چند لمحوں بعد فائل لے آئی تھی اور اس نے فائل سارم کی طرف بڑھائی تھی مگر وہ لینے کے بجائے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا۔ اگر ہر چیز کے لیے وقت چھوڑ سکتے ہیں تو حکم چلانا چھوڑ دیں تو میں سوچ بھی سکتی ہوں۔ سارم نے بے اختیار سر ہلا دیا۔ وہ لڑکی کبھی بھی نہیں سدھرے گی۔ وہ فائل لے کر باہر نکل گیا تھا جبکہ ثانیہ اسے جاتے دیکھ کر آہستہ سے بولی تھی، یہ انسان کا بچہ کبھی نہیں مسکرائے گا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے سارم کے ایک قدم دروازے کو رکے تھے اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا مگر اس کے ہونٹ پر ہلکی سی مسکراہٹ ضرور آ گئی تھی جسے گھر میں موجود کسی شخص نے نہیں دیکھا۔
صرف دادی بیگم نے دیکھ لیا تھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ہیں۔ اگلی صبح ہی ہلکی ہلکی دھوپ سین میں بکھری ہوئی تھی، مگر پورے گھر کا ماحول معمول سے زیادہ مصروف تھا، کیونکہ دادی جان کی طبیعت ایک بار پھر خراب ہو گئی تھی اور گھر کے تمام افراد کے کمرے میں موجود تھے۔ ڈاکٹر جان ابھی بھی جا کر گیا تھا اور جاتے ہوئے اس نے صرف یہی جملہ کہا تھا کہ انہیں ذہنی سکون چاہیے۔ دادی جان نے ایک ایک کر کے سب کمرے سے نکال دیا تھا۔ میری جان، میری ایک بات سن لو اور مان لو۔ سب لوگ دادی کی کمرے کی آواز سنتے ہی پورا کمرہ حال خاموش ہو گیا تھا۔ کیا میں آنکھوں کے سامنے سارم اور ثانیہ کی نکاح دیکھنا چاہتی ہوں؟ یہ جملہ سنتے ہی کمرے میں موجود ہر شخص ایک دوسرے کو چہرے دیکھنے لگا تھا۔ ثانیہ نے چونک کر سر اٹھایا، جبکہ سارم کے چہرے پر بہت حیرت ابھر آئی تھی۔ اگر دونوں جانتے تھے کہ بچپن سے ان کا نکاح رشتہ طے ہو چکا ہے، مگر کسی نے اپنی جلدی نکاح کا نہیں سوچا تھا۔ امی، آپ پریشان نہ ہو، ہم سب آپ کی خواہش کے مطابق ہی پورا کریں گے۔ سارم کے والد نے ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو ان کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ خاموشی سے وہاں سے نکل آئی اور کا دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پھر شور ختم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سب میری باتوں کا ہی اثر ہے، کیوں نہیں سنتے؟ کیوں میری بات نہیں سنتے؟ کیوں نہیں بڑبڑاتے؟ سنتی ہیں پیچھے سے آنے والی آواز پر وہ چونک گئی تھی۔ سارم ہاتھ جیب میں ڈالے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ آپ ہر جگہ میرے پیچھے کیوں آ جاتے ہیں؟ ثانیہ نے حفقی سے کہا تھا۔ تم ہر جگہ ایسے حرکت کیوں کرتی ہو کہ مجھے آنا پڑے؟ سارم نے سکون جواب دیا، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ ثانیہ نے پہلی بار لفظ سے کہا تھا۔ سارم چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور صرف چند ضد میں کہہ رہی ہو، سوچ تو لیا ہے کیونکہ ضد ختم ہو جاتی ہے، مگر برداشت نہیں ہوتی۔ آپ کو صرف یہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ فرق نہ پڑتا تو سکت یہاں کھڑا رہتا۔ چند لمحوں کی خاموشی یہاں دونوں کے درمیان پھیل گئی تھی اور اسی وقت دونوں نیچے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ دونوں آپس میں جڑنے لگے اور سیڑھیوں پر ثانیہ کا پاؤں اچانک پھسلا تو وہ پوری طرح سے گرنے والی تھی کہ سارم نے فوراً اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بہت قریب آیا تھا۔ ثانیہ کی سانس رک گئی، جبکہ سارم اور خود کو منہ پر چھوڑا تھا۔ چل سکتی ہے؟ اس نے منہ کے لہجے میں پوچھا تھا۔ ثانیہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا تھا، مگر اس کے دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ نیچے پہنچتے ہوئے اس نے ضروری فائلیں دیکھ رہا تھا اور اس کی اسسٹنٹ کی میٹنگ کنفرم تھی اور ٹھیک ہے ضیا، صبح تمام فائلیں میرے آفس پہنچا دینا۔ اتنا کہہ کر اس نے فائل بند کر دی اور اتفاق سے ثانیہ وہاں سے گزری تھی اور اسے سب سن لیا تھا، مگر وہ ایک لڑکی کا نام لے رہا تھا اور وہ رکی، مگر پھر خود کو سمجھانے کی آگے بڑھ گئی تھی۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے خود سے ماننے سے انکار کر دیا ہے تو رات کے کھانے پر پورے خاندان اکٹھا تھا۔ دادی بار بار نکاح کی تاریخ جلد رکھنے کی بات کر رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں زیادہ انتظار نہ کیا جائے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر ہم بھی یہی چاہتے ہیں، سارم کے والد نے فوراً جواب دیا تھا، جبکہ نظریں ثانیہ پر چلی گئی تھی۔ اور وہ بیٹا تم کیا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس کی چچی نے نرمی سے پوچھا تھا۔ ثانیہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد صرف اتنا کہا تھا کہ اگر دادی کی ہوشی ہے تو اس میں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد سب لوگ اٹھ کر، مگر سارم وہیں بیٹھا رہا۔ ثانیہ پانی کا جگ رکھنے واپس آئی تو اس نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ ثانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا، کس بات کا؟ دادی کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ مختصر سا جواب دے کر اٹھ گیا۔ ثانیہ کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا سخت لہجے اور حکم چلانے والے انسان کے اندر ہوتے ہیں، وہ کبھی مرتے نہیں ہیں اور پہلو میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد جانے کبھی اتنی آسانی سے نہیں مان جاتی اور کبھی اتنی ضد کرتی ہے۔ اور اس نے دھیمی آواز میں خود سے کہا تھا۔ اگلے لمحے مسکرا دیا۔ ادھر ثانیہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی اور چھت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آخری انسان ہے کیا؟ اس کے لبوں پہ بے اختیاری سوال آ کر رکے تھے، جبکہ نیچے ڈرائنگ روم میں بڑے بڑے نکاح کی تیاری کی فہرست بنا رہے تھے اور کسی کو اندازہ نہیں تھا اصل امتحان تو بھی شروع ہونے والا ہے۔ اگلے دن صبح سے پورے گھر میں غیر معمولی طور پر نکاح تھا اور بڑے بنگلے کو ہر کونے میں پھولوں کی خوشبو سے پھیلی ہوئی تھی۔ دادی کے چہرے پر کئی دنوں سے سکون نظر آ رہا تھا اور آج وہ دن تھا جب وہ برسوں کا انتظار کر رہی تھی۔ سارم اور ثانیہ کا نکاح ہونے والا تھا اور گھر کی عورتیں ایک ہی کمرے سے دوسرے کمرے تک بھاگ رہی تھی، کوئی زیورات سنبھال رہا تھا اور کوئی کپڑوں کی فکر میں منتظرات مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے اور ہر طرف سے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھی۔
اور پھر ثانیہ کے دل میں عجیب سا ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھے اپنی مہندی لگی ہتھیلی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی کزن نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دلہن صاحبہ اتنی سنجیدہ چہرہ کیوں بنا رکھا ہے؟ ثانیہ نے آئینے سے نظریں ہٹائے بغیر ایسے سے کہا، تو مجھے اب لگتا ہے کہ میں بہت غلطی کر رہی ہوں۔ غلطی نہیں، تم صرف اس انسان سے ڈر رہی ہو جو بچپن سے تمہیں ڈانٹتا آیا ہے۔ ثانیہ نے بے ساختہ ہی بے اختیاری ہونٹ سکیڑے تھے۔ کمرے میں موجود سب لڑکیاں ہنس پڑی تھیں۔ ادھر دوسری طرف سارما اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا اور اس کے کزن اسے مسلسل چھیڑے تھے۔ مگر جب اسے اس میں معمول سنجیدہ دیکھا تو اس کے دوست فراز نے کہہ کر لگا کر بولا تھا، مگر آج غصے سے لے کر نکاح پڑھوائیں گے اور پھر ذرا مسکرا بھی دو گے؟ سارما نے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کہا تھا، فضول باتوں کا وقت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں خود سے یقین نہیں آ رہا کہ اب وہ تمہاری بیوی بننے والی ہے۔ سارما نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آئینے میں ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں خود پر ٹھہر گئی۔ شاید پہلی مرتبہ اس نے احساس کیا ہو کہ آج کے بعد شاید سب کچھ بدلنے والا ہے۔ اسی دوران اس کی اسسٹنٹ کا فون آ گیا، سر ایک ضروری فائل پر آپ کے سائن چاہیے۔ آج نہیں۔ لیکن سر میں نے کہا آج نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ فون بند کر دیا۔ دروازے کے قریب کھڑا فراز نے منحوس انداز میں اسے دیکھا، تمہاری نئی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی دفتر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ سارم نے ہلکی سی مسکراہٹ، بالی شام ہوتے ہوتے نکاح کی تقریب شروع ہوگی۔ خاندان کے سب لوگ بڑے حال میں جمع تھے اور دادی نے آنکھوں میں خشکی آنسو تہ رہے تھے۔ مولانا صاحب نے رسمی گفتگو کے بعد نکاح پڑھانا شروع کر دیا اور ثانیہ کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں اپنی ہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس نے 3 بار قبول ہے کہہ دیا۔ 3 مرتبہ الفاظ یہی الفاظ ادا تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور ادھر سارم نے بہت لہجے میں کہا، قبول ہے تو حال مبارکبادوں سے گونج اٹھا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی سب لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو گلے ملنے لگے تھے۔ دادی نے دونوں کو اپنے پاس بلایا اور کپکپاتے ہاتھوں سے ایک دوسرے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، آپ کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑنا مت۔ ثانیہ نے نظر جھکا لی، جبکہ سارم پہلی مرتبہ خاموشی سے دادی کی بات سن رہا تھا۔ تقریب کے بعد دونوں کی تصویریں بن رہی تھیں۔ فوٹوگرافر نے دونوں کے قریب کھڑا ہونے کو کہا تھا۔ ثانیہ فوراً ایک قدم کا فاصلہ رکھا، اتنی دور کھڑی رہیں گی تو تصویر میں لگے کہ دشمن ساتھ کھڑے ہیں۔ فوٹوگرافر کی بات سن کر سب ہنس پڑے تھے۔ سارم نے ہنسے سے کہا تھا، ادھر آ جاؤ ورنہ سب کا موڈ خراب کرو گی۔ ثانیہ نے اسے گھورا اور دیکھا، مگر گھر والوں کی موجودگی میں خاموشی سے آدھا قدم آگے بڑھ گئی تھی اور تصویر بنتے وقت اس کا دوپٹہ سر سے پھسلنے لگا تو سارم نے بے اختیاری ایک کنارہ سے سنبھال کر واپس اس کے سر پر رکھ دیتے۔ یہ حرکت اتنی اچانک تھی کہ ثانیہ چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی اور دونوں نے کچھ نہ کہا، مگر دادی نے دور سے یہ منظر دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ رات گئے مہمان کم ہو گئے تھے اور ثانیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی۔ اب تو تم واقعی مسز سارم خان بن گئی ہو، ایک سہیلی نے چھیڑا تھا اور ثانیہ نے فوراً جواب دیا، نام بدلنے سے انسان نہیں بدل جاتا، اگر وہ بدل گیا تو۔ ثانیہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر، شاید میں بھی بدل جاؤں گی۔ دوسری طرف سارم بالکونی میں کھڑا رات کے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ فراز اس کے پاس آیا، تم ہوش ہو؟ سارم نے دھیرے سے کہا تھا، پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ اب بھی مجھ سے ڈرتی ہے۔ فراز نے ہنس کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا، جناب بچپن سے پولیس انسپکٹر بنے رہے ہو، اب اچانک شہر بننے کی کوشش مت کرو۔ سارم پہلی بار کھل کر مسکرا دیا اور اسی لمحے دادی اندر آئی اور دادی نے آواز دی، سارم بیٹا۔ وہ فوراً اندر چلا گیا۔ دادی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ایک وعدہ کرو، جی دادی، غصہ کبھی نہ کرنا اور ثانیہ کی عزت دل دونوں سنبھال کر رکھنا۔ سارم نے بغیر سوچے سر ہلا دیا، تو میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ وعدہ شاید آنے والے دنوں میں آپ کی اپنی زندگی کا سب سے مشکل امتحان بننے والا تھا، کیونکہ اب بھی نہ ثانیہ اس پر بھروسہ کرتی تھی اور نہ ہی قسمت نے ان دونوں کے لیے آسان راستہ لکھا تھا۔ اگلے دن ثانیہ فون پر اپنے دوست سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس گھر کے ضرور آئے گی، تو سارم وہیں پر آ گیا تھا اور اس کے ہاتھ سے فون لے کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم کہیں نہیں جانا، اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اب میں نہ دیکھوں کہ تم گھر سے باہر نکل رہی ہو۔ وہ ایک لمحے سے حکم سناتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور ثانیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی مرضی ضرور چلائے گی، اور اسی وقت اس نے سائرہ کو بلا لیا کہ کل بازار چلیں گے، اور آخرکار اگلے دن وہ بازار پہنچ بھی گئی۔ وہ ابھی مال میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ثانیہ کی نظر سارم پر پڑی، جو شاید کسی کام سے یہاں پر آیا تھا، اور اسے دیکھتے اس کا سانس رک گیا تھا۔ تمہارے لالا انسان کے بچے ہیں یا جانور کے بچے؟ جہاں دیکھو میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنے کزن کا ہاتھ تھامتی ہوئی بھاگتے ہوئے ٹرائل روم کے اندر داخل ہوئی اور اسے صرف اور صرف سارم خان سے چھپنا تھا۔ خدا کی قسم، تمہارے بھائی کی دہشت گردی کسی دن انہیں بھاری پڑ جائے گی، میں بتا دے رہی ہوں۔ تمہارا یہ بھائی کسی دن میرے ہاتھوں ضائع
وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی اور وہ لوگ ٹرائل روم سے نکل چکے تھے اور بھیڑ میں غلطی سے اس نے سائرہ کا ہاتھ چھوڑ دیا کر سارم کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اب اسے دیکھ کر جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی اپنے ہاتھوں میں سارم کا ہاتھ دیکھتے چلاتے ہوئے پیچھے، جبکہ سارم خطرناک تیوروں سے اسے گھورا تھا اور وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ایک علیحدہ جگہ پر لے آیا تھا۔ وہ دد دیکھیے میرے پاس مت آئے گا۔ ثانیہ بری طرح روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور سارم غصے سے بھپٹا ہوا تھا اور دوسری طرف سائرہ نے پورے حال میں ثانیہ کو ڈھونڈ رہی تھی اور پھر آخر کار جب سائرہ پہنچی تو وہ سارم نے جلدی سے خود کو ثانیہ سے دور کر دیا تھا۔ پھر وہ ان دونوں کو گھر واپس لے کر آیا تھا اور آتے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ آج ہی رکتی چاہیے، لیکن گھر والے اتنی جلدی نہیں مان سکتے تھے، اس لیے 2 دن کا وقت مانگا تھا۔ 2 دن کا وقفہ ثانیہ کے لیے قید خانے کی طرح تھا۔